سے ہے کہ وَيَجُوزُ قَطْعُ الصِّفَةِ الْمَعْلُومِ مَوْصُوفُهَا حَقِيقَةً أَوْ ادعاءً۔ اس بحث کو کہتے ہیں قطع الصفہ، کہ صفت اور موصوف کے تعلق کو ختم کر دیں۔ جب صفت اور موصوف کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو اب صفت کا اعراب موصوف کے تابع نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یعنی قانون ہمارے پاس کیا چلتا آ رہا ہے کہ صفت کا اعراب ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتا ہے، اسی طریقے سے صفت موصوف کے تعریف اور تنکیر میں تابع ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کی اتباع تو ضروری ہے، لیکن بعض کا صورتحال آپ کو کیا نظر آئے گی کہ صفت اعراب میں موصوف کے تابع نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کہا جاتا ہے کہ اس صفت کو موصوف سے توڑ دیا گیا ہے، یعنی اب آپ جب اس کی ترکیب کریں گے تو اس کو صفت ہی نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ حالات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ یہ وہاں پہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو جو موصوف ہے اس کا مکمل علم ہو، موصوف کی صفات کا ساری چیزوں کا علم ہو، تو وہاں پہ جو صفت لے کر آ رہے ہیں اس کو آپ کیا ہے اس موصوف سے توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پہ آگے چلتے ہیں کہ شرح کے اندر آ جائیں۔ اذا کان الموصوف معلوما بدون صفت، موصوف معلوم ہو سکتا ہو بغیر صفت کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صفت لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میں رجل کے پاس سے گزرا، کون سا رجل ہے اسے نہیں پتہ تھا، پھر اس نے کیا کہا کہ اس رجل کے پاس سے کہ قائمۃ امہ، کہ جس کی والدہ کھڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو صفات لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ موصوف کے متعلق کیا ہے مخاطب کو معرفت دی جائے۔ اسے زید کا نہیں پتہ تھا، آپ نے کہا میرے پاس زید آیا، کون سا زید آیا، آگے اس کی صفت لگا دی، الفاضل ہے، عالم ہے، کون سا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو صفت کا یعنی کام ہی یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے علم میں اضافہ کرنا تاکہ اس کو موصوف کی کیا ہو جائے معرفت حاصل ہو جائے۔ ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا کان الموصوف معلوما بدون صفت ہے، کہ موصوف معلوم ہے، آپ اس کی صفت نام بھی لگیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس سے آپ کہیں کہ آپ کا بیٹا آیا ہے، تو اس کا بیٹا ہی ایک ہے، فرض کریں 2-3 بیٹے ہیں ہی، ٹھیک ہے؟ اس کے فرض کریں اسی کے بیٹے کا نام زید ہی ہے، کوئی اور زید ہے ہی نہیں، تو یہاں تو جیسے ہی آپ موصوف کا ذکر کرتے جائیں گے اس سے معلوم ہوگا، تو پھر صفات لگانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی صفت بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جاز لک فی الصفۃ الاتباع والقطع، تو وہاں پہ اس صفت میں آپ کے لیے اعراب دینے میں جیسے اتباع جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ اسے اعراب میں تابع قرار دیں موصوف کے، اسی طریقے سے آپ کیا کریں صفت کو تابع نہ قرار دیں بلکہ اسے کیا کریں موصوف سے قطع کر دیں، ٹھیک ہے؟ قطع کر کے پھر اس کو الگ سے کیا کوئی اعراب دیں۔ اب وہ الگ سے اعراب کون سے ہو سکتے ہیں وہ بیان کریں گے۔ مثال ذالک فی صفت المدح، اس کی مثال کیا ہے؟ مدح والی صفت میں، یعنی مدح والی صفت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ موصوف کو اسے پتہ ہے، لیکن وہ موصوف کی صفت پر کیوں لا رہے ہیں جب اسے پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لیے لانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے موصوف کی وہ کیا کرے تعریف کرے، ٹھیک ہے؟ مثلا اس سے کہا کہ آپ کا بیٹا آ گیا، اسے پتہ ہے بھی میرا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، لیکن آگے اس نے اس کی بیٹی کی تعریف کی کہ آپ کا فاضل بیٹا آ گیا، شیخ بیٹا آ گیا، پڑھا لکھا بیٹا، تو وہ جو پڑھا لکھا فاضل وغیرہ وہ مقام مدح میں ہے، وہ اس مقام میں نہیں ہے کہ اگلے کو وہ موصوف کے متعلق معرفت دینا چاہتا ہے، کیونکہ موصوف یہاں پہ معلوم ہے، بدون صفت معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مرحلہ تو کیا ہو جاتا ہے کہ جب موصوف بدون صفت معلوم ہو تو پھر صفت لانے کا پہلا آپشن کیا ہے کہ صفت بطور مدح کے لے کریں، دوسرا کیا ہے کہ صفت بطور مذمت کے لے کریں، اسی طریقے سے کیا ہے اور چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا کہا کہ اگر صفت مدح کی آپ بات کرتے ہیں الحمدللہ الحمید، الحمدللہ جب نے کہا کہ اللہ کی حمد ہے، تو اللہ کی حمد ہے تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب اللہ کی اگر وہ آگے حمد و ثنا کرے گا تو وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو بتانا چاہتا ہے کہ میری اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی کوئی مختلف صفات لگا کے اسے دوسرے اللہ سے جدا کرنا تو مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ الحمیدو جو اللہ کی صفت آئی ہے الحمدللہ الحمیدو، تو یہاں پہ اگر الحمیدے پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا تابع ہو جائے گا، اور الحمیدو پڑھیں گے تو یہ پھر تابع نہیں رہے گا، خط ہو جائے گا۔ اجاز فیہ سیبویہ الجر علی الاتباع، سیبویہ نے اس میں جر کو جائز قرار دیا ہے، کس بنیاد پہ؟ اتباع آپ کریں کیونکہ اللہ کے تابع ہو جائے گا نا۔ والنسبہ، اور نسب کو بھی جائز قرار دیا ہے
کہ آپ قط کریں. قط میں نصب کیسے جائز ہوگی؟ بے تقدیر امدحو، یعنی اس سے آپ مفعول بنا لیں فعل معذوف کا، اور فعل معذوف آپ کون سا مقدر رکھیں؟ امدحو کا. والرفع، اور اسی طریقے سے قط کی بنیاد پہ رفع کو انہوں نے جائز قرار دیا سیبویہ نے، اور وہاں پہ رفع جب بنائیں گے تو اس سے خبر بنانی پڑے گی، تو اس کی جو مبتدا ہے وہ معذوف رکھنی پڑے گی، یعنی بے تقدیر ہوا. ٹھیک ہے. وقال، اور سیبویہ نے کہا کہ سمعنا بعض العرب یقول، کہ ہم نے بعض عربوں کی یہ بات سنی ہے. ٹھیک ہے، ان کتابوں میں نقل ہوئی اور یہ ہم نے بات وہاں سے سنی کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، رب العالمین نہیں پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین بالنصب. فسألت عنہا یونس، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یونس سے اس کے متعلق سوال کیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، غلط تو نہیں پڑھ رہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ فزعم انہا عربیت، اس نے کہا یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، ایک قدیم عربی کا اس طرح کا لہجہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ثابت کیا ہوتا ہے الحمد رب العالمین میں کہ قط کی صورت میں آپ نصب بھی کیا پڑھ سکتے ہیں. وہاں پہ پھر ترکیب اس کی کیسے کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین میں آپ رب کو کیا کہیں گے یہاں پہ؟ ہاں مفعول بنائیں گے، اسے آپ صفت نہیں بنائیں گے، قط کر دیا نا. آپ کیا کہیں الحمدللہ رب العالمین میں جو رب ہے وہ فعل معذوف کی کیا بن رہی ہے؟ فعل معذوف کے لیے مفعول بن رہا ہے، صفت نہیں بن رہی. فعل معذوف کے لیے کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. ہاں نہیں، یہ مقام مد میں ہے نا، جب مقام مد میں ہے تو امدہ ہو رکھیں گے، آنی نہیں رکھیں گے. آنی بیان کریں گے مقام ایذاء میں جو ہوتا ہے وضاحت کے مقام. تو یہ پھر جو پورا جملہ ہے نا اس کو پھر وہ صفت بنا سکتے ہیں، یعنی حمد ہے اس اللہ کے لیے، امدہ رب العالمین، اور میں مدح کرتا ہوں، بلکہ جملہ مترجم بن جائے گا، صفت بھی نہیں بن رہا ہے. یعنی حمد ہے اس اللہ کے لیے، آگے پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میں مدح کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی؟ رب العالمین ہے. میں رب العالمین کی مدح کرتا ہوں، بس یوں جملہ بن جائے گا. میں رب العالمین کی مدح کرتا ہوں، یہ جملہ اس نے بعد میں کہا. پہلے اس نے جملہ کیا کہا کہ حمد ہے کس لیے؟ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ بھی صفت نہیں بن رہا، دوسرا جملہ الگ سے ایک جملہ ہے، لا محل له من الاعراب ہو جائے گا. اچھا، تو یہاں پہ بات کس کی ہوگی؟ صفت مد کی ہوگی. اسی طریقے سے صفت ضم بھی ہو سکتی ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی. آپ جو ابو جہل کی بیوی ہے وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے کیا ہے. آگے جو اس کی صفت لے کر آئے ہیں وہ مقام مد میں نہیں لے کر آئے، وہ مقام ضم میں لے کر آئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہتے ہیں کہ حمالتو ہے یا حمالتہ ہے؟ حمالتہ ہے قرآن میں نا. ٹھیک ہے. قرأ الجمہور بالرفع الاتباع، یہاں پہ مصنف کہتے ہیں جو قراتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں نا 7 یا 8 10 قراتیں، ان میں سے جمہور یعنی اکثریت نے اتباع کے ساتھ پڑھا ہے. اتباع کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ رفع کے ذریعے سے. ہاں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ان حمالہ کو انہوں نے کیا بنایا؟ امرأہ کے لیے صفت بنایا. لیکن وقرأ عاصم، لیکن ایک ہی جو عاصم کی قرات ہمارے پاس چل رہی ہے اس نے کیا پڑھا؟ اس کو نصب کے ساتھ پڑھا. اور نصب کس بنیاد پہ وہ پڑھ رہا ہے؟ علی ضم میں، مذمت کی بنیاد پہ، یعنی وَامْرَأَتُهُ اَضُمُّ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ہو جائے گا. پھر وَامْرَأَتُهُ یہ مبتدا ہو جائے گا، اس کی خبر کدھر جائے گی؟ وہ آگے آئے گی نا، یا مذمت جو اس کی ہو رہی ہے پوری آیت کس طریقے سے ہے؟ ہاں وہی فی جیدہا من مسد، یہ ہو جائے گا. وَمِثَالُ فِي صِفَةِ التَّرَحُّم، اسی طریقے سے صفت کو جو ذکر کیا جاتا ہے مقام ترحم میں، یعنی صفت کو اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا کہ موصوف کی اس سے معرفت دی جائے. مررت بزید المسکین، یا مسکینہ یا مسکینے، کیا ہوگا؟ ہاں، کہتے ہیں یجوز فیہ الخفض، اس میں آپ مسکینے بھی پڑھ سکتے ہیں علی الاتباع، اگر آپ اتباع کروا لیتے ہیں یعنی صفت بناتے ہیں. رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تقدیر کیا رکھتے ہیں؟ ہوا رکھتے ہیں، مررت بزید هو المسکین. اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ تقدیر کیا رکھتے ہیں؟ ارحموں کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تینوں صورتوں میں کیا تھا؟ جو موصوف تھا وہ معلوم تھا اگلے بندے کو، تو تبھی آپ کیا اس کی مادہ یا مذمت یا رحمت کر رہے تھے. وَمِثَالُهُ فِي صِفَةِ الْإِيذَاءِ،
ابھی اس کی مثال کیا بنے گی؟ فی صفت الایذا، یہ صفت لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس کو کیا کریں؟ واضح کریں. ٹھیک ہے جی. مررت بزید التاجر، میں اس زید کے پاس سے گزرا جو کہ زید کیا تاجر ہے. اچھا، صفت ایذا، صفت ایذا میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ صفت کس لیے آ رہی ہے؟ تاکہ موصوف کو کیا کرے؟ واضح کرے. یعنی جو زید ہے وہ دو طرح کے زید ہو جائیں گے نا، ایک جو ہے وہ کاروباری تاجر زید ہو گیا، ایک کیا ہو گیا؟ عالم ہو گیا. تو وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں اس زید کے پاس سے گزرا تھا کہ جو تاجر ہے. تو صفت ایذا میں تو پھر موصوف کو کیا بنانا پڑے گا کہ وہ اس کے لیے معلوم نہیں ہے نا، یہی ہوگا نا. وضاحت تبھی ہوگی نا، اگر نہ پھر وضاحت تو نہیں ہو جائے گی، پھر تو فضیلت ہو جائے گی نا اس کی. یعنی اس نے جب کہا میں زید کے پاس سے گزرا، اور اگلے کو پتہ ہے کہ یہ اسی زید کے پاس سے گزرا ہے جو تاجر ہے، کیونکہ وہ ہے ہی ایک ہمارے محلے میں فرض کر. پھر التاجر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تاجر وہ فقط اس کی کیا ہے؟ مدح کے لیے کہہ رہا ہوگا یا مذمت کے لیے کہہ رہا ہوگا. ہاں نہیں، معلوم اس سے کہتے ہیں کہ بغیر صفت کے معلوم ہے. معلوم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ موصوف اسے بغیر صفت کے ہی معلوم ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کون سے زید کے پاس سے گزرے ہیں، اس کی صفت لگانے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے اللہ کے تھا نا، اللہ کی صفات کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا دو تین اللہ ہیں اور ایک اللہ کی صفت لگا کے باقی اللہ سے جدا کرنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اس کی صفات کیا ہے؟ مقام مد میں، مقام تسبیح میں. تو یہاں پہ ایذا والی مثال تبھی ہمارے پاس بن سکتی ہے کہ جب موصوف کیا ہو؟ معلوم نہ ہو، ان حقیقتاً معلوم نہ ہو، اور ادعاً آپ اس کو اس کے ناظر منزلہ کریں کہ گویا کہ وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے. ہاں زیادہ وضاحت، ایذا زیادہ وضاحت. اچھا، بہرحال اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زید تاجر، اس کے لیے زید واضح نہیں ہے، یعنی اسے معلوم نہیں ہے، حقیقی طور پہ معلوم نہیں ہے، لیکن وہ اس کو نازل منزلہ کس کے قرار دیتا ہے؟ گویا کہ اس سے کیا معلوم ہے زید کون ہے. اور گویا کہ معلوم کیا ہے کہ پھر دوبارہ کیا اس کی صفت بھی لگا رہے ہیں التاجر کی، تاکہ اس کے لیے مزید کیا ہو جائے؟ وضاحت ہو جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مصنف کی بات پیچھے والی کو طے کرنا پڑے گا نا، کہ مصنف نے کیا کہا کہ اذا کان الموصوف معلوما بدون صفت، پھر صفت میں کیا اتباع اور قطع جائز ہے نا، یہ شرط ہے نا. موصوف کا معلوم ہونا ضروری ہے بغیر صفت کے. جب تک موصوف بغیر صفت کے معلوم ہوگا تو تب آپ کے لیے صفت میں کیا ہے؟ اتباع اور قطع دونوں آپشن ہوں گے. اگر موصوف کیا معلوم ہی نہیں ہے اس کے لیے، مگر کیا صفت ذریعے سے معلوم ہوگا، تو پھر وہاں پہ قطع جائز نہیں ہوتا، وہاں پہ فقط کیا ہوتی ہے؟ اتباع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ یعنی یہ مرکزی شرط ہے. لہٰذا یہ جو ابھی زید تاجر والی مثال آپ لے کر آ رہے ہیں، اس میں جو کہہ رہے ہیں کہ یجوز فی الخفض علی الاتباع والرفع بتقدیر، یعنی اس میں اتباع کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں اور کس کو؟ قطع کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں. تو اتباع اور قطع کو جائز قرار دینا اس بات کی دلیل بنے گا کہ زید جو موصوف ہے وہ کیا ہے جی؟ معلوم ہے. ٹھیک ہے. ہاں، جب آپ کہیں گے کہ جب معلوم ہے تو پھر معلوم ہے میں یہ تاجر کی صفت جو ایذا کے لیے لے کر آ رہے ہیں، یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اس کو پھر مد میں ڈالیں نا، وہ مدح اس کی کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ مصنف کے متن میں یہ چیز موجود ہے، اوپر متن میں، کہ معلوم ہمارے پاس کیا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ معلوم حقیقتاً ہوتا ہے، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ معلوم ادعاً ہوتا ہے. معلوم ادعاً کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ حقیقت میں کیا نہیں جانتا. ٹھیک ہے. حقیقت میں وہ نہیں جانتا، لیکن آپ اسے گویا کہ شمار کر رہے ہیں کہ گویا کہ وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اسے معلوم ادعائی کہتے ہیں. تو اس سے معلوم ادعائی سمجھ کے جو صفت ذکر کریں گے وہ مقام ایذا میں کیا صفت ہوگی، کیونکہ وہ حقیقت میں نہیں جانتا، اس کے لیے وضاحت ہو جائے گی. اور اس کے لیے وضاحت جب آپ دے رہے ہیں تو آپ اسے یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ بھئی اس بندے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں گویا کہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ جی اس میں کیا ہو جائے گی کہ دونوں آپشن کیا جائز ہو جائیں گے. یعنی یجوز فی الخفض علی الاتباع والرفع بتقدیر ہوا والنصب بتقدیر اعنی. اعنی یعنی اعنی کی فعل کہاں پہ آئے گا؟ صفت ایذا میں آئے گا. ولا فرق فی جواز القطع،
قط کے جائز ہونے میں فرق نہیں ہے کہ بین یکون الموصوف معلوما حقیقتاً او ادعاءً، کہ موصوف جو ہے وہ حقیقتاً معلوم ہو یا جو ہے وہ ادعاءً معلوم ہو۔ حقیقتاً معلوم کہتے ہیں یہ تو مشہور ہے، فالاول مشہور وقد ذکرنا امثلۃ، پہلا مشہور ہے اور اس کی کچھ مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں آخری مثال کے علاوہ۔ والثانی، اور جو دوسرا ہے کہ معلوم ادعائی جو ہوتا ہے، نص علیہ سیبویہ فی کتاب ہی، سیبویہ نے اس کے اوپر بھی کیا گفتگو کی ہے کہ معلوم ادعائی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اگلا بندہ ہوتا جاہل ہے، یعنی وہ موصوف کو بغیر صفت کے نہیں جانتا، لیکن پھر بھی وہاں پہ قط کا آپشن چلا رہے ہوتے ہیں۔ قط کا وہاں پہ آپشن کیوں چلا رہے ہیں؟ گویا کہ پھر یہاں پہ ناوی تعویل کرتے ہیں کہ گویا کہ اس کو نازل منزلہ معلوم کے رکھا گیا ہے، یعنی وگرنہ سیدھا سیدھا قاعدہ کیا بنتا ہے؟ آپ کا قاعدہ یہ بنتا ہے کہ بھئی اگر موصوف کے بارے میں بغیر صفت اگلے کو علم ہے، تو پھر جو آپ موصوف کی صفات ذکر کریں گے وہ مقام ایضاح میں نہیں ہوں گی، وہ اگلے کو علم دینے کے لیے نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ مقام مد میں ہو جائیں گی، مقام ضم میں ہو جائیں گی، اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں گے۔ اور اگر کیا ہے موصوف کا اسے علم ہی نہیں ہے، موصوف کا اسے علم نہیں ہے تو پھر صفت لانا ضروری ہے، پھر تو اس کی اتباع ضروری ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں پہ آپ کو اتباع نہیں مل رہی بلکہ کیا مل رہا ہے؟ قط مل رہا ہے، اتباع کی وجہ کس میں صورت مل رہی ہے؟ قط میں مل رہی ہے، تو یہ پھر قانون سے بات ہٹ گئی نا۔ جو قانون آپ کے پاس کیا بن رہا ہے کہ موصوف صفت دونوں کو آپ اکٹھا کب جوڑتے ہیں، صفت کو کب تابع بناتے ہیں تاکہ اگلے کے لیے موصوف کو واضح کریں۔ جب موصوف اس کے لیے پہلے سے واضح ہے تو پھر تو آپ صفت کو قط کر دیں اس سے، لیکن موصوف اس کے لیے واضح نہیں ہے تو پھر صفت کو قط تو نہیں کر سکتے نا، صفت کو ساتھ جوڑ کے رکھنا پڑے گا، اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر وہاں پہ قط کہیں پہ آپ کو ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہاں پہ موصوف کو کیا بنا دیا ہے؟ معلوم بنا دیا ہے گویا کہ، ٹھیک ہے، یعنی قاعدے سے چیز ہٹ گئی۔ تو جب قاعدے سے چیز ہٹے گی تو وہاں پر بھی یہ چیز اسی بوائے کہتے ہیں کہ لے کر آنی پڑے گی کہ آپ معلوم کو وہاں پہ کیا بنائیں؟ معلوم بنائیں۔ آپ کہیں گے میں موصوف کو کیسے جائے معلوم بنانے، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کہیں ٹھیک ہے حقیقتاً آپ معلوم نہیں بنا سکتے، لیکن کیا ہے وہ ادعان بنا لیں، دعویٰ کر لیں، ایسی ہے، ٹھیک ہے، ادعان بنا لیں، حقیقتاً نہ بنائیں، بس بنا لیں، یعنی تاکہ عبارت کیا ہو جائے؟ سیٹ ہو جائے۔ اچھا، سیبویہ کیا کہتے ہیں؟ سیبویہ یہ کہتے ہیں کہ یجوز ان تقول مررت بقومک الکرام، کہ وقت یجوز، کہ آپ کے لیے کبھی جائز ہوتا ہے کہ آپ یوں کہیں کہ مررت بقومک الکرام بالنصب و بالرفع، یعنی کرام یا کرامہ، نصب و رفع کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، یعنی قط کے ساتھ۔ اذا جعلت المخاطب کأنہ قد عرفہم، کہ جب آپ مخاطب کو یہ قرار دیتے ہیں کہ کأنہ، کأنہ میں کیا ہے؟ حقیقتاً نہیں ہے، ادعان ہے، کأنہ قد عرفہم، کہ گویا کہ جو مخاطب ہے وہ ان کو کیا ہے؟ جانتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یوں اس کی مثال بنے گی نا کہ وہ جس بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی قوم کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے، اور کون سی قوم کے پاس سے گزرا؟ الکرام، جو سخی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو بندہ ہے نا اسے تو پتہ ہے کہ بھئی میری قوم والے تو سخی ہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو سب کیا ہیں؟ کنجوس ہیں، تو لیکن کچھ اس کے دور کے رشتہ دار ہیں، فرض کریں وہ کیا سخی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں آپ کی قوم کے پاس سے گزرا تو اب اسے نہیں پتہ چل رہا کہ کون سی قوم کے پاس سے گزرا، آیا وہ والی قوم کہ جو بخیل ہے، جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، یا وہ والی میری قوم کے جو کیا ہیں؟ کرام اور سخی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے والے نے کیا ہے کہ یہاں پہ صفت کرام لگائی تاکہ وضاحت کر دے، صفت ایضاح لے کر ہے، صفت ایضاح لے کر ہے تاکہ اس کے لیے واضح ہو جائے کہ نہیں میں آپ کی اس قوم کے پاس سے گزرا تھا کہ جو کہ کیا تھی؟ سخی تھی، ٹھیک ہے۔ اب صفت ایضاح جب لے کر آئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر تابع قرار دیں نا، جب صفت ایضاح آ رہی ہے تو اس کو تابع بنائیں، یعنی اگلے بندے کو قوم کا پتہ ہی نہیں چلے گا جب تک آپ کیا کرام نہیں لگائیں گے، وہ اس کے لیے تو کنفیوژن ہو جائے گی، پتہ نہیں کون سی قوم کے پاس سے گزرا ہے، جو سخی والی تھی یا کنجوس والی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ سیبویہ کیا کہتا ہے کہ آپ قط کر دیں، بھئی ہے صفت ایضاح، صفت ایضاح میں قانون کیا بنتا ہے؟ تابع کا بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ قط کر دیں، ہم کہتے ہیں بھی کیسے قط کریں؟ موصوف معلوم ہی نہیں ہوگا اس کو، پتہ ہی اس کو نہیں چلے گا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کأنہ قد عرفہم، آپ مخاطب کو کیا بنا دیں؟ کأنہ قد عرفہم، گویا کہ اس سے پتہ ہے اپنی قوم کا کہ وہ اس کی قوم کیا سخی ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اس بندے کی کیا توہین نہ ہو، یعنی گویا کہ آپ اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ جاہل ہے یا
یہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے جی. یعنی کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ نہیں جانتے یا جاہل ہیں تو وہ بھی محسوس کر جاتے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے. یعنی ایک مومن کا مسئلہ تھا، کوئی فقہی مسئلہ نا، تو اس کو میں نے بتایا تو ان کا یہ اتنی مشکل شریعت ہے بھئی، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی، کیسی آپ لوگوں کی اتنی مشکل شریعت آپ بیان کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مشکل شریعت نہیں ہے، آسان شریعت ہی. آپ کو چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اگر آپ کو مسئلے کا پتہ ہوتا تو اس طریقے سے آپ آسانی سے آپ کی طلاق ہو جاتی جاری. چونکہ مسئلے کا نہیں پتہ تھا، آپ لوگوں نے غلط طریقے سے طلاق جاری کی، ابھی 4-5 سال بعد آپ پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جہالت آپ کی طرف سے ہے، شریعت کی طرف سے تو آسان نہیں ہے. انہوں نے کہا قبلہ صاحب ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے چیزوں کا، آپ ہمیں جاہل جو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، محسوس کر گئے، ٹھیک ہے. تو یہ محسوس کرنے کیا مطلب، یعنی کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو مسئلہ شرعی کا نہیں پتہ. اب وہ شریعت پہ اعتراض کرتا رہے کہ شریعت آپ لوگ بڑی مشکل کر کے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. آپ ذرا سی آگے بات کریں بھی مشکل کہاں سے پیدا ہوئی ہے، چونکہ آپ نہیں جانتے تھے، چونکہ آپ کیا جاہل تھے مسئلے سے. تو اب فقہ میں تو یہ عام استعمال ہوتا ہے نا، جو مسئلے سے جاہل ہو، ٹھیک ہے، جو مسئلے سے جاہل ہو، شرائط سے جاہل ہو، آیا وہ جاہل قاصر ہے یا جاہل مقصر ہے، دوبارہ اعادہ کرنا یا اعادہ نہیں کرنا. تو چونکہ مسئلے سے جاہل ہیں تو طلاق دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میں نے یوں کہا کہ چونکہ آپ مسئلے سے جاہل تھے لہٰذا دوبارہ کیا طلاق ہوگی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے کو جب آپ جاہل کہتے ہیں اور اگلے کو جاہل نہ بھی کہیں، یعنی اس کے سامنے ایسی آپ صفات ذکر کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کی قوم کے پاس سے گزرا جو بڑی نیک ہے، یہ ہے، تو وہ کہ اچھا مجھے نہیں پتہ میری قوم نیک ہے، اب مجھے جو ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی صفات بیان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عرب اسے اس مقام پہ رکھیں گے، اس طریقے سے جملہ، اس انداز میں جملہ بولیں گے گویا کہ وہ اسے اس مقام پہ رکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. پتہ نہیں ہوتا، وہی پتہ ہے، پتہ نہیں ہے اسے، لیکن ڈیل اس کو ایسے کرنا ہے کہ گویا اس کو کیا ہے سارا پتہ ہو. جیسا کہ آپ مولانا کو، ہم سب کو، کیا عوام کو ایسی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اگر کہیں پر بھی ذرا سا بھی آپ کے یہ زبان سے نکل گیا نا کہ آپ کو نہیں پتہ یا آپ جاہل ہیں، پھر آپ کے اوپر سیدھا توہین کا الزام لگے گا. وہ علماء کو جو کہتے رہیں، لیکن خود اتنے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ آپ ذرا سے بھی بات کر دیں وہ کہیں گے کہ قبلہ صاحب جو ہے وہ ہماری کیا کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ہماری بے عزتی کر رہے ہیں. تو یہی یہاں پر بھی چکر ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ مخاطب کو آپ نے ادعان کیا شمار کرنا ہوتا ہے کہ گویا کہ اسے معلوم ہے. تو گویا کہ جو مخاطب ہے آپ کے ساتھ، جو کرنل صاحب، جنرل صاحب، بڑے جو بندے بات کر رہے ہیں، آپ گویا کہ اسے شمار کریں گے کہ اسے دین کا سارا پتہ ہے، بس اس طریقے سے آپ کیا ہے اس کے ساتھ باتیں کریں گے. اچھا، ثم قال، آپ نے پھر اسے یعنی کہ شمار کیا کہ گویا کہ وہ جانتا ہے. ثم قال، پھر آپ نے کیا کہا کہ نزلتم حاضل منزلۃ وان کان لم یعرفهم، کہ میں نے ان کو اس منزلت پہ قرار دیا. کس منزلت پہ؟ جاننے والی منزلت پہ. اگرچہ کیا ہے کہ وان کان لم یعرفهم، اگرچہ کیا ہے وہ جو بندہ ہے اپنی جو کرام قوم ہے اسے نہیں جانتا تھا. یعنی جب میں نے اسے جملہ کہا کہ میں آپ کی قوم کے پاس سے گزرا، تو اسے نہیں پتہ چلا کہ کون سی قوم کے پاس سے گزرا، وہ سخی قوم کے پاس سے گزرا یا کنجوس قوم کے پاس سے گزرا. وَإِن كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُمْ، اگرچہ وہ جو مخاطب ہے وہ لم يعرفهم، وہ اپنی اس قوم کو نہیں جانتا تھا جس کے پاس سے میں گزرا، لیکن میں نے اسے اس مقام پہ رکھا کہ گویا کہ وہ جانتا ہے، اپنی سخی قوم کو بھی جانتا ہے. اس مقام پہ رکھ کے پھر جب میں نے صفت لگائی تو اب اس صفت کے اندر مجھے کون سا آپشن مل گیا؟ اتباع کی بجائے قطع کا کیا ہے آپشن مل گیا، کہ میں اتباع کی بجائے اسے قطع میں بھی کیا ہے رکھ سکتا ہوں. اچھا جی، تاکید کی کچھ بحث ہم پڑھ لیتے ہیں. توابع میں سے جو دوسرا ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ توکید ہے. مصنف کہتے ہیں کہ لفظ توکید بھی ہے اور لفظ تاکید بھی ہے. تاکید کیا ہے؟ بالحمزہ، حمزہ کے ساتھ ہے. وَبِإِبْدَالِهَا أَلِفًا الْقِيَاسِ سے، اور اس حمزہ کو الف میں تبدیل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ قیاس اور قانون ہے. جیسے فَأْسٌ کو فاسن، راسن کو راسن، اسی طریقے تاکید ان کو کیا پڑھیں گے؟ تاکید. وہ ضربان تاکید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک لفظی اور ایک معنوی. والکلام الان فی اللفظی، اور ابھی ہم گفتگو تاکید لفظی میں کریں گے. تاکید لفظی کی کیا تعریف ہے؟ وَهُوَ اعادۃ الاول بعینہ، کہ اول کو بعینہ دوبارہ کیا کر لیں؟ اعادہ کر لیں، دوبارہ تکرار کر دیں. سواء کان اسما، چاہے وہ اول جو ہے وہ اسم ہو، جیسے اخاک اخاک انما لا اخا له کسان الالحیجہ بغیر سلام. اخاک جو شروع میں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اخاک کی ترکیب کیسے ہوگی جی؟ ٹھیک ہے، ایک کو ہم نے تابع بنانا ہے نا،
یعنی جو دوسرا اخا کا ہے نا اس کو ہم نے پہلی اخا کے لیے کیا بنانا ہے؟ تاکید بنانا ہے، اور اس کو تاکید میں ہم کیا کہیں گے کہ وہ منصوب ہے، اس کے کیا ہے؟ تابع ہے، کیونکہ اس کی تاکید بن رہا ہے۔ ان ترکیبیوں کی مصنف خود بتا رہے ہیں کہ وہ انتصاب و اخاک الاول، جو پہلا اخاک اول ہے اسے آپ منصوب کہیں گے۔ کیسے منصوب کہیں گے؟ بے ازمار احفظ او الزم او نحوہما، اخاک یعنی اپنے بھائی کی حفاظت کرو، یعنی احفظ کو آپ فعل کو معذوف مان لیں، الزم کو مان لیں، الزم یعنی اپنے بھائی کے ساتھ رہو، یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ۔ تو پہلے والا اخاک کا کیا ہو گیا؟ منصوب بفعل محذوف، وثانی تاکید لہو، اور دوسرے کو کیا کہیں گے کہ وہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ لأنہ تاکید لہو، کیونکہ یہ اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے؟ تاکید واقع ہو رہا ہے۔ او فعلا یعنی سواء کا نسمن، پیچھے جو عبارت ہے کہ جس کا اعادہ اول کا جو اعادہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اول کیا ہو؟ اسم ہو، او فعلا یا جس اول کا اعادہ کیا ہے وہ کیا ہو؟ فعل ہو، یعنی پورے کے پورے فعل کا بھی اعادہ کر سکتے ہیں۔ مصنف شعر لے کر آتا ہے کہ فَأَيْنَ إِلَىٰ أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتِي أَتَاكِ أَتَاكِ لَائِقُونَ احبس احبس احبسی احبسی۔ یہاں پہ شاید مثال کیا ہے؟ دوسرے والا شعر ہے، أَتَاكِ أَتَاكِ اور احبسی اور احبسی، وہاں پہ یہ لگائے نا۔ اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ تقدیر البیت کیسے بنے گی؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُ إِلَىٰ أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتِي، پہلے شعر کا تو یہ معنی ہو جائے گا کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُ کہ تم کہاں جا رہے ہو، إِلَىٰ أَيْنَ النَّجَاةُ بِبَغْلَتِي میرے اس خچر کے ساتھ مجھے کہاں پہ نجات ملنے والی ہے۔ فَحُذِفَ الْفِعْلُ الْعَامِلُ فِي أَيْنِ الْأَوَّلِ، تو جو پہلا عین تھا عین، اس کا فعل کیا کیا گیا؟ محذوف کیا گیا۔ وَقُرِّرَ الفعل والمفعول فی قوله أتاك أتاك، اب یہاں سے دوسرے شعر کو شاید مثال کو شروع کر رہے ہیں۔ فعل کو اور مفعول کو دونوں کو تکرار کیا گیا فی قول، شاعر کے اس قول میں، أتاك أتاك میں فعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ فاعل کون سا ہے جی؟ واللاحقون فاعل بأتاك الأول، جو لاحقون ہے یہ پہلے والے أتاك کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ ولا فاعل للثانی، اور دوسرے اتاک کو آپ کیا کہیں گے کہ اس اتاک کا کوئی فاعل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ لأنہ انما ذکر للتاکید، کیونکہ اسے فقط کس لیے ذکر کیا گیا ہے؟ تاکید کے لیے۔ لا لیسند الی شیء، اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا بھی ایک فاعل ہے اور اس کی طرف اسے کیا ہے؟ اسناد دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ اتاک میں پہلا جو أتاك ہے اس کا فاعل اللاحقون آ رہا ہے، أتاك اللاحقون، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا أتاك ہے اس کا کوئی فاعل نہیں ہے، بس یہ فعل اور مفعول ہو جائے گا، اور یہ پہلے والے کی کیا ہو جائے گا؟ تاکید ہو جائے گا۔ لیکن قیلہ والے قول کچھ ہیں کہ جو اس میں کیا ہے؟ اور ترکیبیں رکھتے ہیں۔ قیلہ والا قول کیا کہتا ہے کہ انہ فاعل بہما معا، کہ لاحقون فاعل آپ بنا لیں کس کا؟ یہ بہما معاً، دونوں فعلوں کا اکٹھا ہی فاعل بنا لیں، دو فعل ہوں ان کا فاعل کیا ہو؟ ایک ہو۔ قیلہ والے قول نے بڑی کام کیا، ایک فاعل کو کس کے لیے بنا لیں؟ دو فاعلوں کے لیے نہیں، ایک فاعل کو دو فعلوں کے لیے کیا بنا لیں۔ وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وذالک لأنہ متحد لفظا و معنی، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں فعل کیا ہیں؟ لفظی طور پہ بھی ایک ہیں، معنی طور پہ بھی ایک ہیں، لہذا نزل منزلۃ الکلمۃ الواحدہ، ان دونوں کو نازل منزلہ رکھا جائے گا ایک کلمہ کے۔ یعنی یہ نظر آپ کو دو آ رہے ہیں لیکن حقیقت میں کیا آپ اسے شمار کریں؟ ایک شمار کریں، تو بس پھر ایک کی بنا نا، دو کا تو نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دو کو ایک، اس نے دو کو بھی ایک بنایا، اس نے دو کو ایک بنا کے پھر اس کا کیا بنایا ہے؟ فاعل بنایا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ یہی رہا ہے کہ وہ دونوں کا فاعل کیا بنے گا، لیکن دونوں کا فاعل کیسے بنے گا؟ پہلے دونوں کو ایک بنائے گا، پھر کیا اس کا فاعل بنائے گا۔ اچھا، ایک اور قیلہ والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ باب تنازع میں سے ڈالیں جی، وَإِنَّمَا تَنَازَعَ قَوْلُهُ وَاللَّاحِقُونَ، تنازع یہ دونوں متنازع ہو جائیں گے، أتاك اور أتاك دونوں تنازع کر لیں گے لاحقون سے۔ اب پہلے والے کو فاعل دینا ہے یا دوسرے والے کو دینا ہے؟ تو اس میں پہلے کو دیں دوسرے کو دیں، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں جو اقرب ہے اسی کو آپ دے دیں، اور ایک میں اس میں کیا رکھنی پڑتی ہے؟ ضمیر رکھنی پڑتی ہے۔
یعنی ولو کان کذالک، یعنی اگر اس طریقے سے ہوتا تو پھر جو شاعر ہے وہ کیسے پڑھتا؟ ولو کان کذالک لازم ان یضمر فی احدہما، اگر اس طریقے کی بات ہوتی تو یہ ضروری ہو جاتا کہ ان دونوں میں سے ایک کے اندر کیا ہے، ضمیر فاعلی رکھی جاتی جو لاحقون کی طرف پلٹتی. یعنی فکان یقولو، تو پھر شاعر کیسے شعر پڑھ رہا ہوتا، یوں پڑھ رہا ہوتا اتو کے عطا کے، ٹھیک ہے، علی اعمال الاول، کہ پہلے کو وہ کس کے اوپر عمل دیتا، ضمیر کے اوپر کیا دیتا، عمل دیتا، اتو کے، یعنی پہلے میں کیا رکھتا، ضمیر کو رکھتا. جبکہ شاعر نے کیا اس طریقے سے شعر نہیں پڑھا، لہذا تنازع والی بات کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَقَوْلُهُ احبس احبس تقریر للجملۃ، اور احبس احبس بھی کس کی طرف چلا جائے گا، تقریر للجملۃ، یعنی اس میں پورے جملے کا کیا ہوا ہے، تکرار ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی عطا کے کو تکرار کس میں رکھا کہ فعل کا تکرار ہوا ہے، جملے کے تکرار کو نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ جملہ بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. تو عطا کے اور عطا کے کا مسند الیہ کیا تھا، اللاحقون تھا، تو لاحقون کا تو تکرار نہیں ہوا نا. لہذا ہم کیا کہیں گے کہ شعر کا جو دوسرے شعر کا جو پہلا حصہ ہے عطا کے، وہ کس کا بھی شاہد مثال ہے کہ جہاں پہ فعل کا کیا ہو، تکرار ہو. اور احبس احبس کس کے لیے شاہد مثال ہے کہ جہاں پہ پورے جملے کا تکرار ہو. کیوں؟ کیونکہ احبس میں مسند الیہ وہ جو ضمیر ہے فعل امر ہے نا، تو انت کی ضمیر کیا ہے یا انت کی ضمیر کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے. احبس کیا پورا جملہ ہے، احبس فعل اور ضمیر جو اس کی معذوف ہے وہ کیا ہے، اس کا فاعل ہے، مخاطب کی ضمیر ہے. لأن ضمیر المستتر فی الفعل، کیونکہ جو ضمیر یہاں پہ فعل کے اندر مستتر ہے، فی قوت الملفوظ بھی، گویا کہ اس کو بھی آپ نے کیا کیا، تکرار کر دیا، یعنی اس کو بھی کیا ہے، آپ نے لفظوں میں ادا کر دیا. ٹھیک ہے، جب لفظوں میں ادا کر دیا تو پھر گویا کہ یہاں پہ فقط فعل کا تکرار نہیں ہو رہا بلکہ فعل کا ضمیر کے ساتھ ہی تکرار ہو رہا ہے. جب فعل کا ضمیر کے ساتھ تکرار ہوگا تو اسے کیا کہتے ہیں، جملے کا تکرار ہو رہا ہے پورے پورے. او حرفن کا کہاں پہ ہوگا، یعنی وہ جو اول ہے جس کا تکرار کرنا ہے وہ اول کیا ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. لا یہ دو لا آگے نا، لا ابو بحب بسنا انہا اخذت علی مواسقا و عہودا. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا قرآن مجید کے کچھ آیات ہیں وہاں پہ بحث ہے کہ کیا اس کو اب تاکید میں ڈالیں گے یا تاکید میں نہیں ڈالیں گے. وہ صلی اللہ علیہ